مسلمان کا مقصد حیات دین ہے، ہدایت ہے، ہدایت مقصد حیات ہے، دین مقصد حیات ہے، عبادت مقصد حیات ہے، اور کوئی چیز مقصد حیات نہیں ہے، سب حاجت حیات ہے۔ حکومتیں ہوں، تجارتیں ہوں، زراعتیں ہوں، ملازمتیں ہوں، یہ حاجت حیات کہلاتی ہے، اس لیے یہ مختلف ہے، مقصد میں سب ایک ہے، مقصد میں سب ایک ہے۔ تو فرماتے تھے کہ جتنے شعبے ہیں دنیا میں ان شعبوں کے لیے ہم کو ہدایت کی ہے، اس لیے اس کے فضائل بھی بتائے، اس کے مسائل بھی بتائے، دعوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے۔ پہلے تو ایمان آخرت کی دعوت دی ہے، اور جب ایمان والا بنا، آخرت والا بنا، تو اپنے ایمان اور اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ دیندار بننا چاہیے، حکم والا بننا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آخرت بنانے کے لیے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اپنے احکام دیے۔ تو ہمارے پاس دو نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور خدا کے احکام بھی ہیں۔ یہ سرفرازی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کو تجارت بھی دی ہے، تجارت کے احکام بھی دیے ہیں، ہاں ہم کو زراعت بھی دی ہے، زراعت کے احکام بھی دیے ہیں، ملازمت ہے، ملازمت کے احکام ہے، عبادت ہے، عبادت کے احکام ہے۔ یہ عنایات ہے، سرفرازی ہے اللہ کی طرف سے، جی ہاں اکرام ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں خالی روزی نہیں دی جانوروں کی طرف سے، ان کو روزی دی ہے بس، اور ہم کو کہ ہم کو روزی کے ساتھ یہ چیزیں دی، اس سے ہم ذمہ دار ہیں۔ دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، ہاں کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے بطور ذمہ داری کے دی، ابراہیم دیولا انڈیا۔ یہ ذمہ داری کے دلوں کا دین کیا ہے کہ اللہ پر یقین کرنا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ کی رحمت کا امیدوار بننا، یہ دلوں کا دین ہے۔ اسی طرح بدن کے ہر حصے کے لیے دین دیا اور ہر نعمت کے ساتھ دین دیا، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ حکم ہے کہ اپنا دین سیکھو۔ تمام نبیوں نے آ کر دین کی دعوت دی ہے، اور جب آدمی دعوت قبول کرتا ہے تو دین کے سیکھنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، کہ دین پر سارا دار و مدار ہے۔ دین نہیں ہے کچھ نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کا سامان ملے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دین اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ناقابل قبول ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اور جس کا انجام خسارہ اور نقصان۔ کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ دین ہے، اس لیے ہم کو دین کی دعوت دی ہے، دین کے احکامات دیے ہیں۔ عبادت کا علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، عبادت کا علم نہیں ہوگا تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی، یا تو وہ عادت ہے یا رواج ہے۔ صحیح ہوتی ہے چیز صحیح علم سے، اس لیے ہمارے ہاں علم و ذکر کی اہمیت ہے۔ علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، ایمان، نماز، علم و ذکر۔ یہ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ زندگی کی ہر حالت کا ہمارے پاس علم ہو۔ آدمی کبھی نعمت میں ہوتا ہے، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں ہوتا ہے، کبھی معصیت میں ہوتا ہے، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں۔ راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا۔ راحت میں ہے تو راحت کا دین حاصل کرے، مصیبت میں ہے تو صبر کرے، معصیت اور گناہ میں ہے تو توبہ کرے، اللہ کے اطاعت میں ہے تو اس پر قائم رہے۔ یہ طریقے بتائے ہیں، یہ طریقے بتائے ہیں کہ آدمی راحت میں ہے تو راحت میں اللہ کا شکر کرے، نافرمانی نہ کرے، غافل نہ بنے۔ راحت ملتی ہے نعمتوں سے، اور نعمتیں عام طور پر غافل بناتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں، نعمتوں کے احکام دیے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں علم اس لیے ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں ہمارے پاس علم ہو کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اس نعمت سے ہم اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا
تو یہ نادانی سے اپنے نعمتوں کو استعمال کریں گے. ہاں اپنی نعمتوں میں اسراف کریں گے, اپنی نعمتوں کو بے جا استعمال کریں گے. اور اگر نعمت زیادہ ہوئی تو نعمت کی وجہ سے ان کے اندر عیش پرستی آئے گی. ہاں عیش پرستی آئے گی. جواب ملے گا پیدل حج کر. پولیس شہید کا سامنے ہم سے کہا پیدل چلو, حج میں تھے ہم, کہ پیدل چلو. پیدل پیدل حج کرنے والے کہ جب پیدل آدمی حج کرتا ہے تو فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں. جیسے معزز مہمان ہو, عزیز مہمان ہو, اسے معانقہ کیا جاتا ہے ملاقات کے اوپر. ہاں کہ پیدل حج کرتے ہیں کہ فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں, سواری سے حج کرتے ہیں فرشتے ان سے مشابہ کرتے ہیں. ہاں